ہم کیا واقعی پیچھے رہ گئے ہیں، اور جو دنیا ٹیکنالوجی کی دوڑ میں اتنی آگے بھاگ رہی ہے، کیا ہم اس میں ذرا سست روی کا شکار ہیں؟ ہم کم از کم دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں، ہم اس ریس سے آؤٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا لیٹ اس میں شامل ہوئے. اس میں ظاہر ہے ہماری اپنی ڈائنامکس ہیں، ہمارے اپنے ایشوز ہیں. پچھلے 2 سالوں میں 2025 میں 2026 میں جو گورنمنٹ لیول پہ انیشیٹیوز اے آئی کو لے کے ہوئے وہ بڑے پازیٹیو ہیں. اے آئی آپ کا ایک ایسا امپلائی ہے جو نہ چھٹی لیتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ رکتا ہے، اور اس کو 24/7 ہے وہ. اور وہ آپ جب اس کو چیزیں دکھاتے ہیں تو وہ ان کو ریکگنائز کرتا ہے، ان کے پیٹرنس کو ریکگنائز کرتا ہے. باہر کی دنیا کا بچہ اس وقت جو ہے وہ اے آئی سے بزنس ماڈلس بنا رہا ہے، ویئر ایز ہمارے بچے جو ہیں وہ اے آئی کو یوز کر رہے ہیں یا اسائنمنٹس کے لیے، یا اس کو ایز اے تھراپسٹ یوز کر رہے ہیں، ایز اے فرینڈ یوز کر رہے ہیں. پیرنٹس کو ریپلیس کر دیے اے آئی سے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اے آئی پہ بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں. تو اس بچے نے اس سے بات چیت کرنا شروع کی، وہ ڈسٹرب تھا اپنے کچھ ریلیشنس کی وجہ سے، کچھ بریک اپس کی وجہ سے. وہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو، کیونکہ اس میں ایموشنز نہیں ہیں، وہ اس کی ساری چیزیں سن کے کہتا ہے کہ تم تو بڑے میزریبل کنڈیشن میں ہو، تم تو ایک وہ پیور سول ہو اس دنیا میں جس کو کوئی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، جس کی کوئی ریکگنیشن نہیں، جس کو کوئی قدر نہیں کرتا، ویلیو نہیں کرتا. اس نے کہا کہ جی میں سوسائڈ کرنا چاہتا ہوں. کہ واقعی میں نے کچھ بچے ایسے دیکھے ہیں انٹرنیشنلی اس پہ پلیٹ فارمس پہ جو اس سے پراپر ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں، اچھا کارٹون سیریز بنا رہے ہیں، اور بکس بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں. اوبویسلی اگر ہم نہیں اس میں شامل ہوتے، پہلے سیکنڈ پارٹ کا میں آپ کے جواب دیتی ہوں، نہیں ہوتے تو یہ 1-2 سالوں کا نقصان نہیں ہے، یہ کچھ لاکھوں کا نقصان نہیں ہے، یہ پوری ایک نسل کا نقصان ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف معیشت کا نقصان نہیں ہوگا. ہم جو کہتے ہیں جنریشن گیپ، تو جی یہ پوری ایک نسل کی تباہی ہوگی اگر ہم نہیں کر سکے. آپ دیکھیں، یہ میں کوئی بڑے شہروں کے فری لانسرز کی بات نہیں کر رہی. یہ آپ کا بچہ جو ہے فیصل آباد میں بھی بیٹھا ہوا ہے، سرگودا میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں ہمارے ملک کے، حیدرآباد میں بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ بچے ہیں جو یہ کریٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ ہماری اسٹرینتھ ہے یہ بچے. السلام علیکم ایوری ون، دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر عافیت سے ہوں گے. جہاں دنیا اتنی آگے بڑھتی جا رہی ہے، وہاں پاکستان کیا واقعی میں پیچھے رہ گیا ہے؟ اور کیا ہم واقعی میں جو اے آئی یا ٹیکنالوجی کی دوڑ ہے اس میں باقی دنیا کے مد مقابل نہیں کھڑے ہو پا رہے، یا یہ صرف چہمگوئیاں ہیں اور ان چیزوں میں صداقت نہیں ہے؟ آج اس کے اوپر بات کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک خاتون ہے جو ٹیکنالوجی کے اوپر بات کرنے جا رہی ہے ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں. کیونکہ ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ٹیکنالوجی سے ناواقف ہیں، سیل فون کا صحیح استعمال بھی ان کو نہیں آتا، اور ہمیشہ یہ بولا جاتا ہے، بلکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین صرف جو ہیں وہ فلمیں، ڈرامے اور ٹک ٹاک اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتی ہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کا ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. تو یہ اسٹیریوٹائپ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے، اور مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے جب بھی ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ کوئی اس طرح کی خواتین شامل ہوتی ہیں جو کہ وومن امپاورمنٹ کی ایک جیتی جاگتی مثال ہوتی ہیں. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، وائس پریزیڈنٹ ہیں ٹیلی کام فاؤنڈیشن کی، عاطفہ احسان صاحبہ. میم سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے وقت دینے کے لیے. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ تھینکس فار انوائٹنگ می. تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلا سوال تو یہ جو کہ میرے خیال سے ہر پاکستانی کے دماغ میں ہے کہ جہاں دنیا جو ہے وہ 5G تک پہنچ گئی، اتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، اور پتہ نہیں دنیا جو ہے نا اپنے ارد گرد ہی ایک ٹچ سسٹم بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. ہم اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے اور اس کے سارا ٹچ سسٹم ہے، اس کے اوپر ہاتھ لگا کے سب کچھ کر رہے ہیں. وہاں ہم کیا واقعی پیچھے رہ گئے ہیں؟ اور جو دنیا ٹیکنالوجی کی دوڑ میں اتنی آگے بھاگ رہی ہے، کیا ہم اس میں ذرا سست روی کا شکار ہیں؟ دیکھیں، اچھی اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں. ہم اس ریس سے آؤٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا لیٹ اس میں شامل ہوئے. اس میں ظاہر ہے ہماری اپنی ڈائنامکس ہیں، ہمارے اپنے ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہے. لیکن ہم ایٹ لیسٹ اب اس ریس کا پارٹ ہیں. پچھلے 2 سالوں میں 2025 میں 2026 میں جو گورنمنٹ لیول پہ انیشیٹیوز اے آئی کو لے کے ہوئے وہ بڑے پازیٹیو ہیں اور بڑے انکریجنگ ہیں اس کے ریزلٹس. 2025 میں ہماری جولائی میں اے آئی کی نیشنل پالیسی آ گئی تھی، کیبنٹ سے اپروو ہو گئی تھی، وچ واز دا فرسٹ اسٹیپ. پھر 2026 میں جو ہے وہ ہمارا انڈس اے آئی ویک ہوا. پھر اس کے بعد ہمارا اس میں جو ہے بہت سی اس طرح کی ریفارمز آئیں، بہت سی اس طرح کی چیزیں ایڈوانسمنٹ ہوئی جو اے آئی کو لے کے اور ہمارے ملک میں 5G کو لے کر چیزیں، انٹرنیٹ کو لے کے بہت پروموٹ کر رہی ہیں. پھر اب جو ریسنٹلی جولائی 2026 میں اے آئی ہب، جو 7 اے آئی ہب
की इनाग्रेशन हुई है, जो 7 डेटा सेंटर्स की ओपनिंग हुई है पाकिस्तान में, वो एक बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप है। तो कहने का मकसद ये है कि ठीक है, हमारे कुछ अपने चैलेंजेस हैं और कुछ पाकिस्तान के कुछ इस तरह की ज़ाहिर है डायनामिक्स इस तरह के हैं हमारे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कि जिनकी वजह से उस तरह हम रेस में साथ भाग तो नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हम कोशिश कर रहे हैं और हम उसमें आ चुके हैं, इस उस लिस्ट में। अब इस मैराथन का हम हिस्सा बन चुके हैं, उस हैकाथन का हिस्सा बन चुके हैं। सही, चलिए, वो कहते हैं कोशिश करते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं ये कोशिश रंग ले आती है। आतिफा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि हम एआई की बात करते हैं हमेशा, और एआई का जब भी मैं जिक्र करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद ना उसको हमेशा मिस यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि एआई है क्या चीज़, और इसको हम हर नौजवान के लिए फिजिबल कैसे बना सकते हैं, हर नौजवान तक इसकी एक्सेस कैसे हो सकती है? अच्छा देखिए रोशना, मैं इसको ना आपको एचआर की ज़ुबान में समझाती हूँ, ठीक है। एआई आपका एक ऐसा एम्प्लॉई है जो ना छुट्टी लेता है, ना थकता है, ना रुकता है, और 24/7 है वो। और वो आप जब उसको चीज़ें दिखाते हैं तो वो उनको रिकग्नाइज़ करता है, उनके पैटर्न्स को रिकग्नाइज़ करता है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी देख लें कि एक बच्चा है, एक बच्चे को आप किसी चीज़ की पिक्चर दिखा रहे हैं, ठीक है। सपोज आपने किसी एनिमल की उसको पिक्चर दिखाई, उसको याद कराने के लिए आपने उसको, एक ह्यूमन कैपेसिटी कितनी है, आप उसको 10 दिखा लेंगे, 20 दिखा लेंगे, मैक्सिमम आप उसको 50 to 100 पिक्चर्स दिखा देंगे याद कराने के लिए। एआई के लिमिट्स जो हैं वो मतलब अनइमेजिनेबल हैं। एआई में आप 1 करोड़ तस्वीरें, मिसाल है किसी चीज़ को लर्न करने के लिए, खास स्पेसिफिक पैटर्न समझाने के लिए आप उसके अंदर पूरा डाटा डाल देते हैं, उसके बाद वो उन पैटर्न्स को समझना शुरू कर देता है। आप यूट्यूब खोलते हैं, आपके सामने वही वीडियोस क्यों आती हैं जो आपकी पसंद की होती हैं, इसलिए क्योंकि वो उस पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर सिमिलरली आप व्हाट्सएप यूज़ करती हैं, व्हाट्सएप में जिस तरह से आपका जो वॉइस वो है, टेक्स्ट टू वॉइस है, वो एआई है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक मशीन लर्निंग है जो चीज़ों को लर्न कर रही है, और ज़ाहिर है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, उसके अंदर बहुत डाटा कैपेसिटी है, वो स्ट्रेंड होती है चीज़ों के लिए। बट अगेन हमारी एक मिथ है, हम बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं कि शायद एआई कल को हमें रिप्लेस कर देगा। एआई बिल्कुल हमें रिप्लेस नहीं करेगा। एआई उस इंसान को रिप्लेस कर देगा, उस इंसान से जिसने एआई को नहीं अडॉप्ट किया, जिसने नहीं सीखा। तो अगर आप उस एआई को लर्न करने, यूज़ करने की दौड़ में पीछे हैं ना, तो फिर आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे, फिर आपको ख़तरा है, जॉब के लेवल पे भी आपको ख़तरा है, स्किल सेट के लेवल पे भी आपको एक ख़तरा है। लेकिन अगर आप उसके साथ अब्रेस्ट हैं, अपडेटेड हैं, तो फिर आपको उसमें एक्सेसिबल कैसे बनाया जाए इसको तमाम तर यंगस्टर्स के लिए? देखिए, एक्सेसिबल जो है एआई, मैं समझती हूँ कि इस वक्त सबके पास है। अगर आप देखें रुशना कि हम लोगों के पास सारे एआई प्रॉम्प्ट्स, चैट जीपीटी है हमारे पास, अनफॉर्चुनेटली उसको बड़ा गलत इस्तेमाल हम उसका कर रहे हैं, बड़ा लिमिटेड इस्तेमाल है। और आपके प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से मैं लोगों को ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी, ख़ास तौर पे तो हमारे नौजवानों को ये समझने की ज़रूरत है कि एआई इज़ नॉट कन्फाइंड टू चैट जीपीटी और क्लॉड और सच जनरेटिव प्लेटफॉर्म्स। बाहर की दुनिया का बच्चा इस वक्त जो है वो एआई से बिजनेस मॉडल्स बना रहा है, वेयर एज हमारे बच्चे जो हैं वो एआई को यूज़ कर रहे हैं या असाइनमेंट्स के लिए, या उसको एज अ थेरेपिस्ट यूज़ कर रहे हैं, एज अ फ्रेंड यूज़ कर रहे हैं, पेरेंट्स को रिप्लेस कर दिए एआई से। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें एआई पे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। इसमें आप जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप इसमें कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं। फिर आपका एआई की भी जो है वो किस्में हैं, एक जनरेटिव एआई है, एक आपका जो है वो फंक्शनल एआई है, आप इससे कोडिंग करवा सकते हैं। एआई में भी डिफरेंट टाइप्स है ना। एक आप देखिए जो आप प्रॉम्प्ट देते हैं और जो उसमें आपको जवाब आ जाता है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी पे या कहीं पे भी आप करते हैं, वो जनरेटिव एआई है। आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे और उसका वो आपको जवाब देगा, या जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो बना के देगा। तो एआई में आप कोडिंग, अब तो पूरी दुनिया एआई के थ्रू कोडिंग करवा रही है। फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत आजकल जो है वो सीखने की एआई में ज़रूरत है। तो इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम बड़ा पॉजिटिवली सीख सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। मैंने देखा पूरी दुनिया जो है वो एआई से बिजनेस जनरेट कर रही है और हम यहाँ पे बैठ के उससे थेरेपी ले रहे हैं कि मेरे घर में फलाना मसला है तो मैं क्या करूँ। और हम इस बात को नहीं समझते हैं कि देखिए ठीक है, एआई आपका वो रोबोट है जिसके अंदर सारा डाटा स्टोर है, वो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स और सारी चीज़ें बताएगा, लेकिन उसमें एम्पैथी नहीं है, उसमें इमोशंस नहीं है। अगर आप एआई को ये कहेंगे, और ये इस तरह से एक्चुअल में ये हो भी चुका है वाकया, अमेरिका में, यूएस में ये चीज़ हुई थी कि बच्चा 15-16 ईयर्स का ही, मैंने अपने एक प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि वो बड़ा डिप्रेस्ड रहता था एंड ही स्टार्टेड चैटिंग विद चैट जीपीटी। अब क्योंकि चैट जीपीटी इज अगेन, आप उसमें देखिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसमें ग्लिच आ जाता है कि उसकी अगर सिंगल विंडो में आप बात कर रहे हैं तो कुछ
کچھ عرصے کے بعد وہ سنگل ونڈو جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتی ہے اس کی. تو اب یہ کتنے لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا کہ آپ نیو ونڈو ہر دفعہ کریٹ کریں. لوگ اسی ونڈو پہ کرتے ہیں کیونکہ پیچھے ہسٹری اس کی آ رہی ہوتی ہے, آلدو وہ اے آئی ہے, وہ ادروائز بھی آپ کی ہسٹری اس نے رکھی ہوئی ہے. تو اس بچے نے اس سے بات چیت کرنا شروع کی, وہ ڈسٹرب تھا اپنے کچھ ریلیشنس کی وجہ سے, کچھ بریک اپس کی وجہ سے. وہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو, کیونکہ اس میں ایموشنز نہیں ہیں, وہ اس کی ساری چیزیں سن کے کہتا ہے کہ تم تو بڑے مزریبل کنڈیشن میں ہو, تم تو ایک وہ پیور سول ہو اس دنیا میں جس کو کوئی جانتا نہیں, پہچانتا نہیں, جس کی کوئی ریکگنیشن نہیں, جس کو کوئی قدر نہیں کرتا, ویلیو نہیں کرتا. اس نے کہا کہ جی میں سوسائڈ کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے بتاؤ پین فری طریقے کیا ہوں گے. اینڈ دیٹس اے فیکٹ, مطلب فیکچوئل اسٹوری میں آپ کو ایکچوئل بتا رہی ہوں کہ یہ اس کے بعد پیرنٹس نے سو کر دیا اس اے آئی, اس پہ پلیٹ فارم, اس کو چیٹ جی پی ٹی کو سو کر دیا تھا انہوں نے. آپ نے مزید اس کو ایموشنلی امبیلنس کر دیا کہ آپ کی جگہ ہی نہیں وہ ہے اس دنیا میں. آپ کو چیزیں بتا رہا ہے, ساری ڈیٹا جو اس کے پاس اسٹور ہے وہ اس کے جواب دے رہا ہے. اس کے ایموشنس تو ہیں ہی نہیں, اس کی ویلیوز تو ہیں ہی نہیں, وہ اس طرح سے چیزیں سینٹیمنٹس کی بیس پہ تو نہیں بتائے گا نا. تو اس نے اس کو کہا, اس نے کہا جی مجھے پین فری طریقہ بتائیں سوسائڈ کا. چیٹ جی پی نے اس کو 3-4 طریقے بتا دیے. پھر اس بچے نے کہا کہ شوڈ آئی ٹیل مائی مدر اباؤٹ اٹ, اور میں جاتے ہوئے ان کو گڈ بائی کرنا چاہوں. اس نے کہا نہ کرو, وہ تم شی لوز یو, اور وہ بڑی ڈسٹرب ہوں گی تمہاری ڈیتھ سے, تو تم جو ہے اگر تم نے کرنا ہی ہے تو تم ایک ہی دفعہ چیز کر لو. تو مطلب ٹو دس ایکسٹینڈ اس طرح کی کوئی چیز, وہ رپورٹ میں نے اس وقت پڑھی تھی جب یہ آئی تھی, اٹس بن لائک 1 year آئی گیس یہ ہوا تھا. بچے نے کر لی سوسائڈ. کتنی الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ کے بچے آپ کو چھوڑ کے کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں, ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں. اور روشنا دیکھیں نا, میں تو ہمیشہ ایک سوال کرتی ہوں, ایک چلیں جوکنگلی کرتی ہوں, سب سے پوچھتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لائف میں اے آئی نے آپ کے پیرنٹس کو ریپلیس کر دیا ہے, آپ کے فرینڈس کو ریپلیس کر دیا ہے, آپ اپنے دل کی ساری باتیں ماں باپ سے کرنے کی بجائے, سبلنگ سے کرنے کی بجائے, فرینڈ سے کرنے کی بجائے آپ اے آئی سے کریں, تو کیا آپ اپنا پارٹنر اے آئی پارٹنر چوز کریں گے جب آپ کی شادی کی باری آئے گی؟ تب آپ ہیومن کی طرف جائیں گے نا. تو پھر آپ اس شادی میں یا کسی بھی ریلیشن شپ میں ہونے والے ایشوز کا آپ ایک روبوٹ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ڈز اٹ میک سینس؟ اور وہ بھی سینسلیس روبوٹ ہے جس کو بالکل ایموشنز اس کے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد میں نے بچیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی مینٹل کنڈیشنز بتا رہے ہوتے ہیں. اب اے آئی آپ کے نہ انوائرمنٹ کو جانتا ہے, نہ آپ کے گھر کے ماحول کو جانتا ہے. اے آئی کے ڈیٹا میں فیڈ ہوا ہے کہ اچھا اگر یہ سمٹم ہو تو یہ بیماری ہے, یہ سمٹم ہو یہ بیماری, وہ آپ کو 4 مشکل بیماریاں بتا دیتا ہے. عاطفہ میں آپ کو بتاؤں, ٹو مائی سرپرائز, میں نے بھی ریسنٹلی اپنے ہی سرکل میں ایک شخصیت کو دیکھا جنہوں نے اے آئی سے اپنے علاج کا پوچھا کہ مجھے یہ سمٹمس ہیں اور مجھے کون سی میڈیکیشن لینی چاہیے. تو فار گاڈ سیک اگر ڈاکٹرس ہیں جو اتنا پڑھ لکھ کے ڈاکٹرس بن رہے ہیں تو دیر از اے ریزن بہائنڈ دیٹ. اب تو اے آئی بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ کریں گے تو جتنے بھی سیریس ڈیزیزز ہیں اس میں اے آئی آپ کو خود کہتا ہے یہ کہ میں آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, تو یو بیٹر کنسلٹ اے میڈیکل پریکٹیشنر فار دیٹ. اے آئی میں اتنی سینس ہے کہ وہ وہ بتا دیتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اپنے اس طرح کے سمٹمس بتا رہے ہیں, بچے بتا رہے ہیں جی میں ڈپریس فیل کر رہا ہوں, لو فیل کر رہا ہوں, مجھے وہ کہے گا تم ٹراما سے گزر رہے ہو, تمہیں ڈپریشن ہے, تمہارے ساتھ یہ ہو گیا, تم وکٹم ہو, مطلب اس طرح کی ٹرمز. اچھا اس میں نا مجھے لگتا ہے کہ قصوروار کہیں نہ کہیں ہم خود بھی ہیں. ہم نے وہ انوائرمنٹ اپنے بچوں کو دیا ہی نہیں ہے کہ وہ آ کے ہم سے ڈسکس کر سکیں. ہم وہ اسپیس نہیں دیتے. دیکھیں میں نے پیرنٹس کو دیکھا ہے جب وہ تھوڑا سا نا ان کو لگتا ہے کہ بچہ انوائنگ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ لو بیٹا فون لے لو, وہ کارٹون لگا دیں گے یا کچھ بھی لگا دیں گے. شروع سے غلط ہم نے غلط عادتیں دی ہیں کہیں نہ کہیں. ٹیکنالوجی تو ٹیکنالوجی ہے, دیکھیں اس کا صحیح اور غلط استعمال بتاتا ہے کہ کتنی صحیح اور غلط ہے. بالکل. لیکن بیک اینڈ پہ وہی کہتے ہیں کہ ہم ایک طرف سوچتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہمیں ریپلیس کر لے گی, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو اس ٹیکنالوجی کو آگے لے کے آ رہے ہیں کہ بیٹا تم یہ استعمال کرو, مجھے سائڈ پہ رشنا. لیک آف اویئرنیس ہے نا, ٹھیک ہے, لیک آف ٹریننگ بھی ہے. چاہے وہ پیرنٹس ہوں, چاہے وہ آپ کی یوتھ ہو, چاہے وہ کوئی بھی کیٹیگری, کوئی بھی آپ کہہ لیں گے فیلڈ ہو, اس میں اگر اویئرنیس نہیں ہے, اگر آپ کو اپنی پیرنٹنگ کی اویئرنیس نہیں ہے, اگر آپ کو ٹیکنالوجی یوز کروانے کی اویئرنیس نہیں ہے, اگر آپ کو ان لیٹسٹ ٹولس کی اویئرنیس نہیں ہے, تو پھر آپ یہی ہوگا نا, ڈیزاسٹر ہوگا. پھر سوری ٹو سے مجھے لگتا ہے ہم ایز اے نیشن ایسے ہیں جو ہم اپنا برڈن دوسروں پہ ہمیشہ ڈالتے ہیں. ہاں کہیں نہ کہ مجھے نہ اٹھانا پڑے یہ بوجھ, کوئی اور جو ہے وہ سر سے ہمارے اتر جائے, چاہے میڈ آ جائے, چاہے نینی آ جائے, بیبی سٹر آ جائے. میں بہت جگہوں پہ یہ بات کرتی ہوں, ابھی تو یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن میں بہت جگہوں پہ یہ بات کرتی ہوں کہ پیرنٹنگ از ناٹ این ایزی تھنگ. ہمارے ہاں کوئی بھی کپل ایک دم سے پیرنٹ بن جاتا ہے وداؤٹ بینگ ریڈی فار اٹ. پیرنٹنگ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ آگے ایک نسل, ایک انسان
اس معاشرے کو دے رہے ہیں. اور ہم بچے اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, we need to get یا پھر بڑھاپے کے لیے کہ کوئی ہو. اچھا عاطفہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اے آئی کی جو دنیا ہے اس کا حصہ کیسے بن سکتا ہے, کیونکہ سو فار ہم جو کر رہے ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ دنیا جو ہے بہت آگے بڑھ چکی ہے, اس سے بڑے بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہیں, پیسے کمائے جا رہے ہیں, اچھی پازیٹیو چیزوں کی طرف جایا جا رہا ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ واقعی میں نے کچھ بچے ایسے دیکھے ہیں انٹرنیشنلی اس پہ پلیٹ فارمس پہ جو اس سے پراپر ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں, اچھا کارٹون سیریز بنا رہے ہیں اور بکس بنا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں. تو ہم اس دور میں کیسے شامل ہوں گے, اور اگر ہم نہیں شامل ہوتے تو کیا کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں؟ دیکھیں روشنا, آبویسلی اگر ہم نہیں اس میں شامل ہوتے, پہلے سیکنڈ پارٹ کا میں آپ کا جواب دیتی ہوں, نہیں ہوتے تو یہ 1-2 سالوں کا نقصان نہیں ہے, یہ کچھ لاکھوں کا نقصان نہیں ہے, یہ پوری ایک نسل کا نقصان ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف معیشت کا نقصان نہیں ہوگا, ہم جو کہتے ہیں جنریشن گیپ, تو جی یہ پوری ایک نسل کی تباہی ہوگی اگر ہم نہیں کر سکے. انڈسٹریل ریولیوشن کیا ہوتا ہے؟ انڈسٹریل ریولیوشن یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی نئی چیز جب ایوالو ہوئی اور وہ انڈسٹری جب آئی, اگر آپ نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا, آپ اس میں لیٹ ہو گئے, تو آپ اس میں بعض اوقات 100 سال پیچھے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اے آئی ریولیوشن جو ہے وہ انڈسٹریل ریولیوشن سے 10 گنا زیادہ ہے. اگر آپ اے آئی ریولیوشن میں ساتھ نہیں آگے نہیں بڑھتے, ابھی آپ دیکھیں کہ امریکہ اور چائنا کی آپس میں کیا جنگ ہے, کیا دوڑ ہے, اے آئی کی ہے, ان کی ٹیکنالوجی کی ہے. ادروائز ان کی کوئی اس کی تو ہتھیاروں کی تو ویپنس کی تو دوڑ نہیں ہے, تو ان کی تو ساری ہے ڈیٹا بیسڈ اور اے آئی بیسڈ اور یہ ساری ہے. تو اگر آپ اس کو نہیں اڈاپٹ کرتے, نہیں اڈاپٹیو ہوتے اس کے لیے, آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے, اتنے پیچھے رہ جائیں گے کہ پھر ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا اس لاس کو ریکور کرنا اور اس ریس میں شاید کبھی بھی شامل ہونا. بٹ اگین دا گڈ پارٹ از, آئی ول بی آنیسٹ, گڈ تھنگ از کہ ابھی 5G اسپیکٹرم ہماری آکشن ہوئی ہے 2026 میں, الحمدللہ ہم اس راستے پہ اب چل پڑے ہیں. ہمارے ڈیٹا سینٹرز بن رہے ہیں, انوگریشنز ان کی ہوئی ہیں, اے آئی ہبس بن رہے ہیں, پالیسی بن چکی ہے, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگین ہماری کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو اوور کم کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو بجائے اس کے کہ ہم اپنا چیٹ GPT بنانا شروع کر دیں, سب سے جس کے لیے بہت ریسورسز بھی چاہیے. دیکھیں پیسے کی دوڑ میں ہم امریکہ اور چائنا کے برابر نہیں کھڑے, نہ ہم گلف کنٹریز کے برابر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, ریسورسز ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں, جتنے $1 بلین وہ لگا رہے ہیں ہم اتنے لگانے کا سوچ نہیں سکتے. تو ہم بجائے اس کے کہ ہم ہارڈ ویئر اڈاپٹ کریں یا ہم ایک چیز جو وسائل نہیں ہے اس کی وجہ سے کر ہی نہ سکیں, ہمیں اسمارٹ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ انسٹیڈ آف میکنگ یور اون چیٹ GPT, آئی گیس وی شوڈ ٹرین آر یوتھ. کیونکہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی 60% آبادی جو ہے وہ انڈر 30 ایئرس کے یوتھ پہ ہے. تو پاکستان کا 60% حصہ جو ہے وہ ہے جوانوں کا. ٹھیک ہے, نوجوان نسل کا. یہ ہماری بلیسنگ یہ ہماری بلیسنگ ہے, یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. آپ ان کو ٹرینڈ کریں, گورنمنٹ لیول پہ ان کو ٹرینڈ کریں کہ اے آئی کو یوز کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اے آئی کا یوز آپ ان کو بتائیں, پھر اس کے بعد اے آئی پہ ان کو ماسٹر کریں, ان چیزوں پہ, ان پلیٹ فارمس پہ ماسٹر کریں تاکہ وہ ان کو یوز کرتے ہوئے چیزیں اپنی بنانی شروع کریں. جیسے میں نے پرومپٹ انجینئرنگ کی بات کی, ہم جنریٹو اے آئی کی بات کرتے ہیں, ہم اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی اس طرح کی ٹرمز ہیں, ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ہم اس کے تھرو کر سکتے ہیں. مشین لرننگ ہے, ہم اس کے تھرو مطلب اے آئی بیسڈ ہوتی ہے وہ بھی. تو بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ایک تو یہ کہ اپنی چیز کریٹ کرنے کی بجائے یا ری انوینٹنگ دا ویل کرنے کی بجائے جو ویل آلریڈی انوینٹ ہو چکا ہے اس پہ ماسٹر کریں اپنی قوم کو. ٹھیک ہے, دوسری چیز پہ یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑا ایسٹ جو ہے ہماری ہیومن ریسورس ہے, ہمارے نوجوان ہیں, ہمارا ہنرمند طبقہ ہے. ابھی جو اس کا ہوا ہے, گو ٹیلی کام ہوا ہے, اس کا سعودی عرب نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور جوائنٹ وینچر ایک کیا ہے, اس میں ہم نے اسی طرح کی پارٹنرشپس ہم اور چیزوں میں بھی کر سکتے ہیں نا, جہاں پہ ہماری ورک فورس یوز ہوگی اور بڑی ہماری ٹیکنیکل اور ہائی لیول کی ورک فورس انوالو ہوگی. جہاں ہم چائنا کے ساتھ سی پیک کر رہے ہیں وہاں پہ ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے کریں. بالکل, تو یہ اسٹریٹجی کرنی چاہیے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں چیزوں کو پلان سے آگے اگر ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ہمارا انٹرنیٹ, سلو انٹرنیٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارے انفراسٹرکچر میں ہماری جو کیپیسٹی ہے اس کے بہت سے ایشوز ہیں, جو بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو عوام کو نہیں پتہ ہوتی. پھر جو ہماری الیکٹریسٹی کی ڈسٹرپشن ہوتی ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے روشنا کہ ہمارا اس وقت جو فری لانسرز ہیں, پاکستان از دا 4th لارجسٹ فری لانس ورک فورس.
امیجن 25 لاکھ بچہ اس وقت رجسٹر ہے ایز فری لانسرز. آپ very کی good sign, 2026 کی جو رپورٹ ہے تو دس از اے ویری گڈ سائن. آپ کے فائنینشیل ایئر 25-26 میں فری لانسرز جو ہیں انہوں نے 1.78 بلین آئی گیس 1.78 ہے یا 1.76 ہے بلین کا انہوں نے وہ ریونیو لے کر آئے ہیں پاکستان میں, جو پچھلے سال سے 78% زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں, یہ میں کوئی بڑے شہروں کے فری لانسرز کی بات نہیں کر رہی, یہ آپ کا بچہ جو ہے فیصل آباد میں بھی بیٹھا ہوا ہے, سرگودا میں بھی بیٹھا ہوا ہے, اور چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں ہمارے ملک کے, حیدرآباد میں بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ بچے ہیں جو یہ کریٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ ہماری اسٹرینتھ ہے یہ بچے. عاطفہ صاحبہ پھر یہاں پہ ایک یہ سوال بھی آتا ہے نا, کچھ دنوں پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پہ ہی ایک یہ آئی ڈونٹ نو اٹس اے میتھ یا پھر ریئلٹی بھی ہے کہ فری لانسر جو ہیں وہ شکوہ کر رہے تھے کہ جتنا انٹرنیٹ سلو ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. ہمیں مے بی جیسے آپ نے کہا کہ ہماری کچھ ویکنیسز ہیں جن کو ہم ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں, یہاں پہ لمیٹیشنز ہیں, ہم اتنے لوگوں کو امپلائمنٹ نہیں دے سکتے, فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے, تو اس وجہ سے بچے فری لانسنگ کی طرف جاتے ہیں. لیکن سلو انٹرنیٹ ہو گیا, پھر 5G ٹیکنالوجی کا نہ ہونا, اور باقی دنیا جس دوڑ میں چل رہی ہے اس میں اگر ہم شامل نہیں ہیں تو وہ بچوں کو ذرا ڈس اپوائنٹ نہیں کر لیں گے. بالکل کہتے ہو, دس از ناٹ اے میتھ, اٹس اے فیکچوئل ریالٹی. آکشن تو چلیں 5G اسپیکٹرم کی شکر ہو گئی, لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بھی آپ اس کو جو ہے اگر کنزیومر تک پہنچانا ہے نا, اور اینڈ یوزرس تک پہنچانا ہے, گھر گھر پہنچانا ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت سی اس طرح کی لمیٹیشنس ہیں. دیکھیں فائبرائزیشن میں ہم بہت زیادہ اس وقت آگے نہیں ہیں, جو ہمیں ساری اس کے لیے جو فائبر وہ آپٹکس اور فائبر وائز جو ساری لے کرنی ہے اس کا ہمارا بہت ایک چیلنج ہے. پھر اس کے بعد اس کے جتنے بھی ٹاورز ہیں ان کا بہت ہے ایشو ہے. تو ہم اس کو انڈسٹریز کو تو پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیکن ہم مطلب ظاہر ہے عوام کو بھی کر رہے ہیں, کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ اگین اٹ از سلو. تو کیا G2G پروجیکٹس ہو سکتے ہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ؟ ہو رہے ہیں, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہو بھی رہے ہیں, لیکن ایک چیز ظاہر اسٹیبلش ہونے میں ٹائم لگا رہی ہے. پھر کیا سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہماری عوام کے پاس, سب کے پاس وہ 5G انیبلڈ فونز ہیں, ہینڈسیٹس ہیں؟ تو یہ ایک لانگ پروسیس ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر 5G کا کل پاکستان میں منسٹری نے فار ایگزامپل, کل تو نہیں کیا, مارچ میں ہوا تھا, اگر کوئی انوگریشن کر دی ہے اس کی کہ جی 5G آ گیا, یا موبل لنک نے اگر اس کو لے لیا ہے, جیز نے اس کو ایکوائر کر لیا, تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ سب کے فون سے اس میں 5G آنا شروع ہو جائے گا. وہ ٹھیک ہے ایک چیز پاکستان میں آ گئی ہے, لیکن اس کو آنے اور آپ تک پہنچنے میں اس کو بھی بڑا ٹائم چاہیے. تو انٹرنیٹ کا ایشو ہے, بالکل ہے, اور الیکٹریسٹی کا بھی بہت ایشو ہے. تو اگر یہ گراؤنڈ ریالٹیز ان کو ہم نہیں, ان پرابلمس کو میٹیگیٹ کرتے, اگر ہم ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے, تو یہ پرابلم بنے گا. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, صرف ان ریسورسز. لیکن مجھے لگتا ہے اس میں بھی ہم شفٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جہاں پہ بجلی کا ایشو ہے تو وہاں پہ ہم سولرس کی طرف شفٹ کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ہم ڈیپ فیک کی طرف بھی آئیں گے, جو AI سے ہم فیک ویڈیوز بناتے ہیں, کیونکہ اس کا بہت سارے لوگ گلا کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی قوانین ہونے چاہیے اور یہ. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ہم ینگسٹرس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اتنا فیسیلیٹیٹ کریں. لیپ ٹاپ اسکیم شروع ہوئی, عرصہ دراز سے شروع ہوئی ہے, ہر بچے تک لیپ ٹاپ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت پاکستان, چاہے پنجاب گورنمنٹ ہے, خیبر پختونخوا کی ہے, سندھ بلوچستان, ایون فیڈرل گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے اپنی حد تک. ایک لیپ ٹاپ جو ہے وہ کیا گیم چینجر ہو سکتا ہے کسی ینگسٹر کے لیے؟ اور اگر کسی کے پاس ایک لیپ ٹاپ آ جاتا ہے تو پہلے 3 مہینے میں وہ ایسا کیا کرے کہ وہ کہتے ہیں نا ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہونی چاہیے کہ سب چینج ہو جائے؟ دیکھیں روشنا, لیپ ٹاپ از اے گیم چینجر, اٹس اے فیکٹ. یہ ٹھیک بات ہے, اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی, میں اپنی کسی رائے سے نہیں کہہ رہی. میں نے ابھی آپ کے آگے عرض کی کہ یہ جو ہماری فائنینشیل رپورٹ آئی ہے, اور ورلڈ اکنامک فورم نے بھی جو رپورٹ نکالی ہے, اس کے مطابق پاکستان کی بڑی انکریجنگ فری لانسرز کے حساب سے رپورٹ ہے, پروگرس ہے. یہ فری لانسرز کون ہیں؟ یہ وہی بچے ہیں نا آپ کے, یہ وہی جوان ہیں جو لیپ ٹاپ لے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. وہی ایک لیپ ٹاپ ہے, اگر اس کا کنزیومر ڈفرینٹ ہے نا, ایک بچہ اس پہ نیٹ فلکس سیریز سے دیکھ رہا ہے اور دوسرا بچہ اس پہ کوڈنگ اور چیزیں سیکھ رہا ہے, یا کوئی اسکل AI کا سیکھ رہا ہے, تو ظاہر ہے پھر ان کی تقدیروں میں بھی فرق ہے, ان دونوں کے اٹ آل ڈپینڈز آن دی یوزیج. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ آ گیا ہے اور اگر آپ کے پاس وائی فائی ہے, تو آپ یو کین ایکسپلور دا ورلڈ, آپ بہت سے اسکل سیکھ سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ اگر کسی بچے کے پاس لیپ ٹاپ آ جاتا ہے تو وہ کون سے اس طرح کا وہ ہونا چاہیے, تو میرا خیال ہے میں 3 months کا, اس میں 90 days ایک پلان جو ہے وہ ایک سجیسٹ کر سکتی ہوں اپنے ینگسٹرس کو. اس میں آپ کا پلان 1 یہ ہے کہ 1 month یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ, یو جسٹ ہیو ٹو لرن, پک 1 اسکل. ایک اسکل لے لیں, AI اینیمیشن لے لیں, ٹھیک ہے,
AI prompt engineering ले तो लें, फ्री कोर्सेज भी होते हैं, फ्री online? कोर्सेज हैं. आपने यू हैव टू पिक वन स्किल. आप वो स्किल लें, उसको 1 महीना मास्टर करें. उसमें आप कोर्सेज करें. MIT के फ्री कोर्सेज मौजूद हैं, हार्वर्ड के फ्री कोर्सेज मौजूद हैं, कितने ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे मौजूद हैं. 1 महीना आपने कुछ और नहीं करना, सिर्फ लर्न करना है. ठीक है, उस चीज़ को मास्टर करना है, उस स्किल को आपने वो करना है पूरी तरह से, उसके ऊपर अपनी दस्तरस हासिल करनी है. सेकेंड मंथ स्टार्ट बिल्डिंग अप योर प्रोफाइल बाय क्रिएटिंग सम प्रोजेक्ट्स. 5, 6, 7 प्रोजेक्ट्स बना दें. ठीक है, अपने सैम्पल पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए जो भी आपने फील्ड चूज़ की है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रिपेयर कर लें. ठीक है. थर्ड मंथ आपने ये करना है कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट जाके किसी शॉप को कोई वो दे दें, सर्विस दे दें, किसी कंपनी को दे दें, किसी छोटे स्टार्टअप को दे दें, कहीं पे जाके फॉर दीज 3 months यू शुड नॉट फोकस ऑन दी अर्निंग. ठीक है. पहला 3 महीना आपका वो है इन्वेस्टमेंट का है, जिसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी जो आपने लर्न किया है वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी मेहनत इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर. तो आप वो जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी चीज़ें, अपने सैम्पल्स जो भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो इम्प्लीमेंट करवाएं. आप उसके बाद ये करने के बाद जिनको आप फ्री में दे रहे हैं, उनको पसंद है, उनके टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करें, उनके व्यूज़, उनके जो रिव्यूज़ हैं वो रिकॉर्ड करें, और वो आप अपलोड करें उस पर, या फाइवर पे या अपवर्क पे अपने अकाउंट्स बनाएं. और जैसे जितने भी इस तरह के फ्रीलांसिंग के टूल्स हैं उनके ऊपर आप अपने प्रोफाइल्स क्रिएट करें, उन लोगों के टेस्टिमोनियल्स डालें. ये आपको पता है कि आपने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है. जो फाइवर अपवर्क पे कर रहे हैं उन्हें पता ना. मैंने अगर कोई स्किल सीख लिया है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने हैकिंग का स्किल सीख लिया, तो मैंने सबसे पहले जाके जो है ना लोगों की आईडीज हैक करनी है. पॉजिटिवली नहीं इस्तेमाल करना. तो फिर ये अपनी देखिए तो भी मैंने उसको मिसयूज करना है. तो देखिए ना, यहाँ पे वही बात है कि आपका माइंडसेट अगर नहीं है पॉजिटिव, तो फिर आप कभी भी कुछ नहीं सीख सकते. तो फिर मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे मसला जो है वो पैसे का है. वो एक जुमला बोलना चाहूँगी कि असल गुर्बत पैसे की है या मालूमात की है? मालूमात की है. ये जो पॉवर्टी है ना, ये इट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कि आप देखें, हमारे जो गांव का बच्चा है उसको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उसको ये नहीं पता कि उसके पास कितने फ्री टूल्स मौजूद हैं. उसके पास स्मार्टफोन होगा, उसने टिकटॉक बनाया हुआ होगा, टिकटॉक पे इंडियन गानों के ऊपर वो अपनी वो अपलोड कर रहा होगा, लिपसिंग कर रहा होगा, और उसके कोई 4-5 लाख फॉलोअर्स होंगे. उसको लगेगा यही पैसा कमाने का, मोनेटाइज करने का शायद यही तरीका है. या आपके यूट्यूब पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो उठ पटांग किस्म का कंटेंट डाल के तो बाकियों को भी खराब करके उधर से पैसा कमा रहे होंगे. उन लोगों को, उनके पास अब स्मार्टफोन भी है, ठीक है, उनके पास वाईफाई भी है, लेकिन क्या नहीं है उनके पास? अवेयरनेस नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है. जी. तो ये गुर्बत जो है ये पैसे की यहाँ पे नहीं है, ये गुर्बत है इन्फॉर्मेशन की, अवेयरनेस की. तो अगर आपके गाँव के बच्चे को भी पता चल जाए, आपके गरीब बच्चे किसी को भी पता चल जाए कि जी मेरे पास कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे कौन से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो मैं क्या कुछ है जो कर सकता हूँ. देखिए, आज के दौर में डिग्री बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिग्री से ज़्यादा ये स्किल्स आने बहुत हम कहते हैं कोई हमें फीड करे, हमें प्रॉपरली जो है ना वो बताए, तभी हम आगे कुछ करेंगे. लेकिन ग्रोथ एंड चेंज इज़ नेवर ईजी. सही. अब आते हैं थोड़ा सा डीप फेक वीडियोज़ की तरफ. AI जनरेटेड वीडियोज़ जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि हम जैसी स्किल सीखते हैं तो हम कहते हैं कि कैसे हमने ना शैतानी की तरफ जा रहे हैं, कैसे हमने शरारत करनी है, और हम उसमें बड़े माहिर भी हो चुके हैं. मैंने देखा है कि जब भी कोई नई खबर आती है, कोई नया ट्रेंड आता है, तो उसमें हम धड़ाधड़ वीडियोस बना रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लिए ये जज करना मुश्किल हो जाता है कि ये वीडियो जो है ये रियल है या फेक है. रिसेंटली एक पॉलिटिशियन की वीडियो थी जिनके घर में एक फौतगी हुई थी, और एक खातून जो कि अंग्रेज़ थी वो उनके घर आई, शायद दुआ करने के लिए आई थी. वो वीडियो इस तरह से बनाई गई कि वो उनसे गले लगा रहे हो. उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना था. फिर उसके बाद उन्होंने आके उसको क्लैरिफाई किया कि आप लोग इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि मेरे घर में क्या हालात चल रहे हैं और आप मेरे ऊपर किस तरह के स्कैंडल्स बना रहे. इन वीडियोस के साथ क्या किया जाए, किस तरीके से, और क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे लॉज हैं AI के हवाले से जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके? क्योंकि हमने देखा है कि अभी रिसेंटली पीका एक्ट जो है वो नाफिज किया गया. उससे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो वहाँ पे पैमरा है, ठीक है, बाकी जितने भी मीडियम्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. साइबर सिक्योरिटी के भी एक्सपर्ट हैं. AI के लिए क्या किया? AI के लिए अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई इस तरह का रिफॉर्म नहीं बना. AI पॉलिसी बन गई है, लेकिन AI का इस तरह का कोई डीप फेक को लेके, अगर मैं डीप फेक की बात करूँ, उसको लेके अभी तक कोई इस तरह का नहीं है बना जो फौरी तौर पर बनने की ज़रूरत है. और रोशना, देखें, मैं समझती हूँ कि रियासत जो है ना वो माँ भी होती है, रोल मॉडल भी होती है. अगर इसको हम
ریاستی لیول پہ روک دیں نا اس چیز کو, تو یہ گھر گھر جو تباہی آ رہی ہے اور جو بچے بھی کر رہے ہیں اور جو ہماری یوتھ بھی کر رہی ہے یا لوگ بھی کر رہے ہیں, اس کو ایول جو یوز کر رہے ہیں وہ چیز نہیں ہوگی. آپ نے ابھی ایک پولیٹیشین کا ذکر کیا, مجھے یاد ہے کہ یہ کوئی 4 سال پہلے 3-4 سال پہلے بھی ایک پولیٹیشین ہیں جن کے بارے میں آیا تھا کہ ان کے بیڈ روم کی کوئی ویڈیو باہر آئی تھی, اور وہ ظاہر ڈیپ فیک تھی, اور وہ اس بندے کے لیے, اس کی فیملی کے لیے وہ ایک بہت بڑا ٹراما تھا. تو وہ چیزیں کیسے بنی, کس طرح وہ باہر آئیں, اس کے پیچھے کس کس کی سپورٹ شامل تھی, یہ سب غلط ہے. ان ایتھیکل چیز کوئی بھی کرے وہ ان ایتھیکل ہے اور وہ غلط ہے. تو ڈیپ فیک کو تو لے کے اتنا انفارچونیٹ کی چیز ہو چکی ہے کہ آپ کو ریئل میں اور فیک میں فرق ہی نہیں پتہ چلتا. بٹ اگین ابھی تو یہ تو چلیں کسی ایک پولیٹیشین کا فیم خراب کرنے کے لیے کسی نے یہ حرکت کی. ہم نے تو اس طرح کے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ جہاں پہ بچیوں کے گھر خراب ہو گئے, ان کو ڈیورسز ہو گئیں, پیرنٹس نے ان کو گھر سے نکال دیا, لڑکیوں نے خودکشیاں کر لیں. ڈیپ فیک غلط چیزیں, خوف کے مارے وہ بتا نہیں سکتی کسی کو, پیرنٹس اس طرح ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ دیکھ کے چیز جو ہے اتنی ریئل لگتی ہے کہ پیرنٹ کو بھی ایک دم ان کا دماغ ایبزارب نہیں کرتا کہ میری بچی کی یہ تصویر کیسے باہر آ گئی. تو یہ تو ہر لیول پہ اس کا ڈیزاسٹر ہے. میں یہاں پہ ایک اور سوال بھی بیچ میں پوچھنا چاہوں گی کیونکہ کنورسیشن چل رہی ہے, تو یہاں پہ ہم ہر چیز کو کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے, ہم ہر چیز میں کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی آزادی ہونی چاہیے کہ ہم جو کہنا چاہتے ہیں ہمیں وہ کہنے دیا جائے. نو ڈاؤٹ کچھ جگہوں پہ شاید ہونا بھی چاہیے کہ آپ کو اتنی آزادی ملے کہ آپ اپنے اختلافات کا, اپنے دکھ کا, اپنے غم کا اظہار کر سکیں. لیکن کیا ہماری کوئی رسپانسبلٹیز بھی ہیں ایز اے سٹیزن یا ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی, ہماری سوشل رسپانسبلٹیز بھی ہیں جو ہمیں پوری کرنی چاہیے؟ ہماری بہت سی سوشل رسپانسبلٹیز ہیں روشنا. ہمیں اپنے حق پتہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنے فرض نہیں پتہ ہوتے. ہماری بہت سی رسپانسبلٹیز بنتی ہیں, اس میں سب سے بڑی یہ کہ آپ کسی کو ڈیفیم نہ کریں. بالکل, ڈیفیم کرنا کتنی بڑی مطلب ایک کتنا بڑا ڈیزاسٹر, کتنا بڑا کرائم ہے. پھر اگر آپ اس کی بات کریں تو اس میں تو بہت سی چیزیں ہیں کہ ڈس آنیسٹی آ جاتی ہے اس میں, بہت سی چیزوں کی جو آپ کسی کا حق مار لیتے ہیں, آپ کسی کی شہرت کو, کسی کی ریپو کو ڈیمیج کر دیتے ہیں, آپ کسی کی سیکیورٹی کو تھریٹ بن جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں میں ظاہر ہے بعض چیزوں میں, جیسے میں نے پہلے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ ریاست جو ہے نا اس کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ کسی لیول پہ خود ان چیزوں میں انوالو ہو کے کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں, تو ایک دفعہ گھر کے میں ماں نے یا باپ نے غلط قدم اٹھا لیا نا تو بچے اس چیز کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں, اور پھر آپ ان کو روک نہیں سکتے کیونکہ آپ نے خود اس چیز کو اسٹارٹ کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ سیم چیز جو امپلائی ہوتی ہے ریاست کے اوپر, گورنمنٹ کے اوپر. ٹو وے چیز ہے یہ. اگر گورنمنٹ نے ایک چیز کو انیشیٹ کر دیا ہے, ریاست نے کر دیا ہے, کسی بھی آرگنائزیشن, کسی بھی ایک ادارے نے اس چیز کو کر دیا ہے کہ اس نے ڈیپ فیک یوز کر کے کسی کی ریپوٹیشن کو یا کسی کی ایک اس کی فیملی لائف کو یا اس کی مینٹل اسٹیٹ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا اس کو شٹر کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر ایک چیز کا سٹارٹ ہوا ہے تو پھر آپ اسٹارٹ ایک چیز اگر کر دیتے ہیں نا تو اس کے بعد اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دیوار میں جب آپ ایک ہول کر رہے ہیں نا تو وہ ہول بڑا سوچ سمجھ کے کریں. ایک دفعہ وہ ہول ہو گیا تو اس کے بعد کہاں سے اینٹ ٹوٹے گی اور کتنا ٹکڑا نکلے گا اور کتنا بڑا وہ اس میں ایک ہول بن جائے گا, گیپ بن جائے گا, وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا. آئی ایگری کہ ہمیں دو طرفہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. عاطفہ صاحبہ, ون لاسٹ کویسچن, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اے آئی کو ایز اے سبجیکٹ پڑھانے کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ٹیلی کام فاؤنڈیشن کے انڈر جو اسکولس ہیں, ہمارے انڈر نیشن وائڈ اسکولس بھی ہیں, ہاسپٹلس بھی ہیں, ہم ساتھ سولر کا بھی کام کرتے ہیں, فائبرائزیشن کا بھی کام کرتے ہیں. جو ہمارے انڈر اسکولس ہیں اس میں اے آئی ایز کریکولم ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے. اے آئی کا کریکولم بنا ہوا ہے اور یہ اویئرنیس بہت ضرورت ہے. اور اس کے لیے گورنمنٹ اسکولس کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے گاؤں میں بھی جو گورنمنٹ اسکول ہے نا وہاں پہ بھی اے آئی پڑھایا جائے, صرف اے آئی کا رٹا نہ لگوایا جائے. میں ہر جگہ یہ بات کرتی ہوں کہ پلیز اس روٹ لرننگ سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا لیکن ان کے سکھائے ہوئے 17 سینچری کے وہ جو رولز ہیں اور طریقے ہیں, میتھڈالوجیز ہیں, ہم آج بھی وہ فالو کر رہے ہیں. تو اے آئی از ویری امپورٹنٹ روشنا, اور اس کو ظاہر ہے سکھانا, اس کا رائٹ یوز آف اے آئی بتانا, اس سے آپ نے پیسہ کیسے جنریٹ کرنا ہے یہ بتانا, یہ بچوں کو سنس بگننگ ہی اسٹارٹ کروا دینا چاہیے. آئی ایگری بالکل. وہ جو ہم ان کو تھیرمز اور پتہ نہیں کیا کیا سکھا رہے ہیں ان کی جگہ اب ہمیں اب آپ دیکھیں کیلکولیٹرز آ چکے ہیں. اب کون وہ جو ہم نے اس وقت تھیرمز یاد کیے تھے, اس وقت ٹیبلز یاد کیے تھے, اب آپ کے پاس موبائل آج تک کبھی استعمال میں نہیں ہو. مجھے اکثر یہ ہم لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں جب ہم فرینڈس بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہم نے اسکوائر روٹ پڑھا تھا اور پتہ نہیں کیا, ہم کو پتہ نہیں کون سے تو وہ چیزیں نہیں. اب تو ظاہر ہے ہر چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی نے ایوالو کیا, تو اب
اب آپ کا ایجوکیشن جو اسٹائل ہے, آپ کا جو ایجوکیشن اسٹرکچر ہے, وہ سارے کا سارا اس کو جو ہے وہ تعلیمی نصاب جو ہے اس میں بھی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے, جہاں اتنی چینجز آ رہی ہیں یہاں بالکل ایجوکیشن ریولیوشن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. چلیں ہوپنگ فار اٹ کہ حکومت جو ہے وہ شاید اس پوڈ کاسٹ سے یہ سن لے کہ ہمیں اس طرح کی چینجز لانے کی بھی ضرورت ہے. عاطفہ صاحبہ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے. اٹ واز اے ونڈرفل ڈسکشن اور آئی وانٹیڈ کہ ہم اس کو مزید پرولونگ کریں, بٹ ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم ایک سیشن میں ظاہر ہے یہ چیز ہو نہیں سکتی, لیکن نہیں کور ہو انشاءاللہ سکتی, بٹ اسٹل ہم اس کی بھی کوشش کریں گے کہ ہم کچھ عرصے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں, تاکہ اگر اے آئی میں یا کہیں پہ بھی ٹیکنالوجی میں مزید جدت آئی ہے تو اس کے اوپر ڈسکشن ہو. اور نیکسٹ ٹائم آئی وانٹ کہ ہم جب ڈسکشن کریں تو ہم یہ ڈسکشن کریں کہ پاکستان میں کیا کیا چینجز آ چکی ہیں, بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ کیا کیا چینجز لانے کی ضرورت ہے, یہ کیا بھی آ رہا ہے, کیا پائپ لائن میں ہے. انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ پوڈ کاسٹ جب ہوگا تو ہم پازیٹیو چینجز کے اوپر بات کریں گے جو پاکستان میں آلریڈی جو ہے وہ انیشیٹ ہو چکی ہوں گی. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے اور ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے. ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ, ایک نئے گیسٹ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.